اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عن ابی مالک الحارث بن عاصم العشری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے مابین خلا کو پر کرتے ہیں. نماز نمازی کے لیے نور ہے. پچھلے دروس میں طہارت اور ذکر الہی پر گفتگو کی گئی تھی. آج انشاءاللہ اس درس میں نماز کے تعلق سے کچھ دیر بیان ہوگا. نماز کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا بنیادی رکن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. محترم سامعین کرام، اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز اہم ترین رکن ہے، اور قرآن کریم کے اندر اور احادیث شریفہ میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جن میں نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر ایک مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے. یعنی اس کا مقرر وقت ہے، اسی میں ایک مسلمان کو نماز پڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، یعنی نماز پڑھ کر کے اور صبر کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے مگر جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف کھانے والے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہے. اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی دنیا سے عورتیں اور طیب میرے لیے پسند کی گئی ہیں. وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي، اور میرے آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز سے آنکھ کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. یہ کوئی تکلف نہیں ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں واقعی ان کو نماز سے ان کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، ان کو آرام ملتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز سے بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو وقت جائے گا اور اس میں محنت ہے، کیا کیا سوچتے ہیں، نماز سے بھاگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں بتا رہے ہیں. اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا،
اے بلال نماز کو قائم کرو اور اس کے ذریعے سے ہمیں آرام پہنچاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے آرام ملتا تھا، اس لیے ہم سب کو بھی نماز سے آرام حاصل کرنا چاہیے۔ نماز جب آدمی نہیں پڑھتا ہے، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھنے والے ہیں، جب کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کتنی پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتے جیسے لگتا ہے کہ سر بھاری بنا رہتا ہے، جسم بوجھل رہتا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے، نماز کی طرف جاتے، نفلی نمازیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن شہادتین کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے اہم چیز جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلام کے ارکان میں سے ہے، اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ دنیا چند روز کی ہے، پھر اس کے بعد ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے نماز پڑھ لیجئے قبل اس کے کہ ہماری اور آپ کی نماز پڑھی جائے۔ آپ بتائیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کہا جائے کہ تم جب انتقال کر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، تو تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ویسے دفن کر دیا جائے گا۔ کیا اس چیز کو قبول کرے گا؟ کبھی نہیں۔ اس کو کافی تکلیف ہوگی، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز سے بھاگتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایسا ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ الصلاۃ وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاخیر لامتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی وصیت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس کو ابو داؤد ابن ماجہ اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باتیں، آخری کلام نماز، وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرو، نماز پابندی سے کرنا، پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملکیت میں غلام ہیں، بادیاں ہیں، ان کے ساتھ اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے اوپر ظلم نہ ہو۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ معنی نماز، یعنی نماز کا آپ نماز کی وصیت آپ کر رہے تھے، نماز لوگوں سے کہہ رہے تھے آخری وقت میں کہ اے میرے امت کے لوگوں، میرے امتیوں، نماز پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز نور ہے میرے بھائیو دوستو۔ اسی طریقے سے نماز پہلی امتوں میں بھی تھا، پہلی امتوں میں بھی نماز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کا، ایک جماعت انبیاء اور رسول کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے وحی کیا ان کی طرف نیکیاں کرنے کا، نیکی کے کام کرنے کا، اور نماز قائم کرنے کا، اور زکوٰۃ دینے کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نماز صرف اسی امت پر ہے، نہیں، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی نماز تھی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمارے اوپر جب نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کرا دیا ہے تو اسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی
محافظت کرنے کا، اس نماز پر پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ یہ نماز حضر اور سفر اور جنگ و جدال کے وقت میں بھی اسے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل الصلاة علی المؤمنین صلاة العشاء و صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرقوا عليهم بيوتهم بالنار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں ہے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ثواب کتنا ہے نماز کا، یعنی فجر اور عشاء کی نماز کا، اور وہ چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے، یعنی جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، آپ کے دل میں یہ بات آئی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ گھروں میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، عورتوں کو مسجد میں آنا واجب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بچوں پر نماز فرض نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ بتائیے آج کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے کہ ان گھروں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، خاص طور سے آج کے زمانے میں عورتیں تو نماز میں بہت پیچھے رہتی ہیں، اور کتنی عورتیں ہیں ان کو نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں، نماز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، حالانکہ ان کو نماز کے سلسلے میں جانکاری لینا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے، پہلو کے بل پڑھے، یعنی نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بس عورتوں ہی سے بعض ایسے احوال ہیں، بعض ایسے حالات ہیں ان کے جس وقت نماز ان سے معاف ہوتی ہے، جیسے ماہواری کے ایام ہیں، ولادت کے ایام ہیں، یعنی حیض و نفاس میں ان سے نماز معاف ہے، لیکن مردوں سے تو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے مسجدوں کا حال، فجر میں دیکھ لیجئے، ظہر میں دیکھ لیجئے اور جمعہ کے دن دیکھ لیجئے، کتنا فرق نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، نماز پڑھنے کی طرف ہم سب کو لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاة علی وقتها۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قال ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ، پھر میں نے پوچھا کہ
اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بہت اہم ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نماز سے کبھی بھی کسی بھی حال میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ نماز دین کا کھمبا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون یعنی عمود صلاح ہے، نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اس کو امام ترمذی نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو شیخ البانی نے صحیح ترمذی میں نقل کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو حکم دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے جب 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور 10 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو، یعنی ہلکی مار، اس لیے کہ ابھی تو ان کے اوپر واجب نہیں ہوئی ہے، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ 10 برس کا بچہ ہو جائے تو ان کے بستر کو الگ کر دو، الگ الگ بستروں پر سوئیں، یعنی ایک ہی بستر پر سب لوگ نہ سوئیں، ایک ہی چادر میں سب بھائی نہ سوئیں، سب بہنیں ایک ہی بستر میں نہ سوئیں، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے اس پر مسلمان کتنا عمل کرتے ہیں، ہر کوئی دیکھے کتنا اس پر عمل کرتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کہاں لے کے آتے ہیں نماز کے لیے؟ آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن محبت، حقیقی محبت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرنے لگے تو ہمارا سماج اور معاشرہ بدل جائے گا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں آج جو بے نمازی ہیں، یہ اس میں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بچوں کو یعنی جب وہ یعنی بچپنا جب ان کا ہوتا ہے بچوں کا، تو انہیں نماز کے لیے نہیں لاتے، نماز کا حکم نہیں دیتے، مسجدوں میں نہیں لاتے، اور کہتے ہیں ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی کیا لے آئیں، بہت ٹھنڈک ہے تو یہ ہے وہ۔ تو اس وجہ سے آج بچے جو ہے صحیح ڈھنگ سے اسلام پر نہیں چلتے، ہم ان کو اسلام کی طرف لاتے نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن آج ہم اس حکم کو نہیں مانتے، چلتے ہی نہیں ہیں اس پر۔ اسی طریقے سے نماز بری باتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا بہت فائدہ ہے، نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کے گھر والوں کی اصلاح ہوگی، آپ کے بچوں کی اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ الصلاۃ کفارۃ للذنوب والخطایا، یہ نماز ہماری گناہوں کا، ہماری خطاؤں کا کفارہ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری گناہیں مٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، رواه البخاری و مسلم۔ اس روایت کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور روزانہ اس میں وہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے جہاں ہم کو دنیاوی فائدہ ہے، اخروی بھی فائدہ ہے۔
جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پالن کر رہے ہیں وہیں ہمیں روحانی اور بدنی فائدہ بھی ہے۔ ہم جب 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو وضو سے بھی ہماری صفائی ہوتی ہے اور ہمارے اندر چستی آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے ایک جمعہ تک، الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، یعنی 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک یہ کفارہ ہیں جو ان کے درمیان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک، جمعہ سے جمعہ تک، یہ سب کفارہ ہو جاتے ہیں جب تک کہ آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ یعنی کبیرہ گناہ کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے، توبہ کریں، اور توبہ کے شروط اس سے پہلے دروس میں گزر چکے ہیں کہ آدمی اس گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، پختہ ارادہ ہو، اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو، اس پر نادم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے اور استغفار اور توبہ کرتا رہے، اس طرح سے نہیں، گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نماز کا اہتمام کریں۔ نماز ہماری گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نماز سے ہماری گناہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ المکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت کبیرہ وذلك الدہر کلہ۔ یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ راوی تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا، یعنی عمر بن سعید، یہ روایت عمر بن اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید بن عاص نے اپنے والد سعید بن عمر سے، اور انہوں نے اپنے والد عمر بن سعید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں ہے جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہی آپ کی نمازیں آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوں گی جب تک کہ کوئی بڑا گناہ آدمی نہ کرے۔ اور کثرت سے نماز پڑھنا یہ سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا جنت میں۔ یعنی جو آدمی کثرت سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت حاصل ہوگی جنت میں۔ عن ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجاتہ فقال لی سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کچھ مانگو، تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم تو دنیا طلب کرتے۔ آج ہم لوگوں کا ذہن کیا بنا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجئے تھوڑا مال و دولت ہو جائے، بہت پریشانی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ آج کے مسلمان کی سوچیے، جبکہ وہ لوگ بے گھر تھے بیچارے صفہ والے، اور ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں اور مال و دولت نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کچھ سوال کرو۔ اگر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے مال و دولت کی بڑھوتری کا، اچھے اچھے مکانات کا،
لیکن آپ نے نہیں کہا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مزاج اور نبی سے محبت، وہ لوگ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے آج ہم مدینہ میں نبی کے ساتھ ہیں آخرت میں بھی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بس یہی چاہیے مجھے، بس دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہ رہا ہوں، آخرت میں آپ کا ساتھ ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے تم نفلی نمازیں پڑھو، کثرت سے نفلی نمازیں پڑھو گے تو پھر میرا ساتھ تمہیں جنت میں ملے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج دیکھیے کتنے مسلمان ہیں ان کی فرض نماز چلی جاتی ہے، وہ فرض نماز ہی ادا نہیں کرتے، نفلی نمازیں کہاں سے ادا کریں گے؟ اور جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعیدیں دی ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ بتایا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قیامت کے دن جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا ہے، کیسے تم جہنم میں آ گئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو ان قریب گمراہی کو ملیں گے۔ گیا کے معنی ہلاکت انجام بد کے ہیں، یا جہنم کی ایک وادی ہے، ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ میرے بھائیو دوستو، جہنم بہت بری جگہ ہے، ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا یہی فرق کرنے والی چیز ہے۔ آدمی کے درمیان، شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں نماز سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔